بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ اسلامک تھیالوجی کے آج کے سیشن میں ہمارا مین عنوان ہے معرفت پروردگار۔ گزشتہ ایک سیشن میں اس سوال کو چھیڑا تھا لیکن مکمل نہیں ہو پایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ اور جیسے کہ ایک گزشتہ سیشن میں ٹرمز والے میں بیان ہوا تھا، کانسیپٹ آپ کے ورلڈ ویو کا الہی جہان بینی۔ الہی جہان بینی میں یا الہی تصور کائنات کی اساس خالق کا عقیدہ ہے۔ آپ اس جہان کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ جہان خلق شدہ ہے، ایکسیڈنٹل خود بخود سے وجود میں نہیں آیا۔ اس بیس پہ آپ مان رہے ہیں کہ خلق کرنے والے نے کسی حکمت کے تحت اس جہان کو خلق کیا ہے، اور وہ خالق بڑا ہی علم و قدرت والا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہاں پہ آ کر سوال کر دیتا ہے کہ آپ کو کہاں سے معلوم کہ کوئی خالق ہے، اور اگر کوئی خالق ہے تو آپ اس خالق کو اللہ کا نام کیوں دے رہے ہیں؟ جیسے کہ آج کل ایتھیسٹ یہ اعتراض اٹھا رہے ہیں، پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ملتا کہ اس جہان میں کوئی خالق ہو، یا سیدھا سیدھا کہتے ہیں اگر کوئی خالق ہے تو وہ اپنے آپ کو آ کر ظاہر کیوں نہیں کر رہا، دکھائے کہ میں خالق ہوں، اور سارے اس کی عبادت میں جھک جائیں، سارے اختلاف لوگوں کا ختم ہو جائے کہ مسلم برحق ہیں یا جوش برحق ہیں یا کرسچن یا کوئی اور قوم برحق ہے۔ خالق اپنے آپ کو سیدھا دکھائے تاکہ معلوم ہو جائے کون خالق ہے، اور جب کہ وہ نظر نہیں آتا تو گویا کہ وہ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ ایتھیسٹوں کے بقول، میٹریلسٹوں کے بقول، جو دوسرا نظریہ تھا تصور کائنات میں میٹریلسٹک، کہ جو ہر چیز کی حقیقت کو مادے میں ہی منحصر جانتے ہیں، اور مادی اشیاء مختلف شرائط کے فراہم ہونے سے خود بخود بن رہی ہیں بقول ان کے۔ ان لوگوں کو دیکھا جائے تو وہ کہیں گے آپ جسے خالق مان رہے ہیں اسے اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ اللہ کا نام دے رہے ہیں، ہندو بھگوان کا نام دے رہے ہیں، جوش یہوہ کا نام دے رہے ہیں، تو کس کا خدا ٹھیک ہے؟ یہاں پر بیسیکلی بہت ہی زیادہ کنفیوژنز ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس پوری کائنات کو صرف میٹر میں خلاصہ مانا، جو کریٹر کے قائل نہیں ہیں۔ چلیں ابھی ہم خالق پہ بات کر لیتے ہیں کہ خالق کو پہچاننا کیوں ضروری ہے۔ آپ اللہ کے بجائے خالق کا کہیں کہ خالق کی کائنات کو جاننا کیوں ضروری ہے۔ عنوان بدل دیں، کیونکہ ابھی ہم نے لاجیکلی لے کے چلنا ہے، ہم نے ایز اے مسلم بات نہیں کرنی، ہم نے الہی جہان بینی کی ایکسپلینیشن دینی ہے۔ الہی جہان بینی یعنی ایسا تصور کائنات کہ جس کی بیس ہے کسی خالق کا عقیدہ رکھنا۔ اس خالق کو پہچاننا کیوں ضروری ہے؟ اور پھر آگے بات چلے گی کہ جب خالق کو آپ پہچاننا چاہتے ہیں تو کتنی طرح کی اس کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ خالق کو پہچاننا اس لیے ضروری ہے کہ نمبر ایک، ترتیب سے آپ نکات نوٹ کر لیں، خالق کی جستجو انسانی عقل کا تقاضا ہے۔ جس طرح سے کسی بھی فیلڈ کے حقائق کو جاننے میں عقل انسان کو انکریج کرتی ہے، مزید جستجو پہ وادار کرتی ہے، اسی طرح ریلیجس لائف میں بھی، دینی زندگی میں بھی
عقل انسان کو وادار کرتی ہے کہ وہ اپنے خالق کو پہچانے انسان، اگر عقل مند ہے تو، اگر انسان کی عقل کام کر رہی ہے تو خالق کی جستجو کو نکلے گا انسان۔ ضروری نہیں وہ خالق کی جستجو میں نکلنے والا کوئی دیندار ہو، مومن ہو۔ جس طرح بدھ مت کا بانی نہ کوئی مسلم تھا، نہ کرسچن، نہ جوش، لیکن ایز اے ہیومن ہونے کے ناطے وہ گیا جستجو میں۔ اس نے، شاید آپ کو معلوم ہو اگر ہسٹری اس کی پڑھیں، تو بدھ مت کا بانی بیسیکلی ایک شہزادہ ہے، اور جس بادشاہ کا یہ بیٹا ہے اس بادشاہ کو نجومیوں نے منع کیا تھا کہ سرکار یہ آپ کا جو بیٹا نور نظر آنے والا ہے دنیا میں، اسے آپ نے اپنے محل میں ہی رکھنا ہے، باہر نہیں نکلنے دینا آپ نے سے، کیونکہ یہ آپ کے محل سے باہر گیا تو سادھو بن جائے گا، سادھو یعنی جوگی بن جائے گا۔ بادشاہ بھی حیران و پریشان تھا کہ شہزادہ میرا بیٹا ہو اور یہ کیسے سادھو بن جائے۔ کڑی نظر میں رکھیں گے ہم اسے، بچے پہ پوری نگرانی رکھیں گے، محل سے باہر نہ جائے۔ وقت گزرتا گیا، وہ بچہ بڑا ہوتا گیا، اور جیسے جوانی کی دہلیز میں قدم رکھتا ہے تو ایک دن اسے جستجو ہوئی کہ بھلا اس ہمارے محل کے باہر کون سی دنیا ہے، باہر جانا چاہیے۔ اپنے نوکر چاکروں کو وادار کرتا ہے کہ مجھے باہر کی سیر کرواؤ۔ نوکروں نے کہا بھی نہیں سرور، ہماری طرف سے، بادشاہ کی طرف سے ہمیں اجازت نہیں ہے، آپ کو باہر لے جانے کے لیے تو ہمیں پھر سزا بھگتنا پڑے گی۔ کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں، لے جاؤ مجھے۔ اور جب باہر اسے محل سے باہر لے گئے تو جاتے جاتے کہیں دیکھتا ہے کوئی بوڑھا نادار فقیر بیکاری بیٹھا ہے، اور اس سدھارتھا نامی آدمی نے، گوتم بدھ نے پوچھا یہ کون ہے، اس سے کیا ہے؟ کہا یہ نادار ہے، مال دنیا اس کے پاس نہیں ہے، فقر کی مشکل میں گرفتار ہے، فقیر ہے۔ اچھا جی، کچھ سفر آگے کیا، پھر آگے دیکھا کوئی اپہج معلول معذور آدمی پڑا تھا۔ کہا اس کے ساتھ کیا ہے؟ کہا یہ کسی مرض میں مبتلا ہے۔ اچھا، پھر تھوڑی دیر گزرتے گزرتے سفر کرتے آگے گئے تو دیکھا کسی میت کو اٹھائے لے جا رہے ہیں، رونا دھونا ساتھ، گریہ وزاری، لوگ روتے جا رہے ہیں۔ کہا اس سے یہاں پہ کیا ہو گیا ماجرا؟ کہا سرکار اس سے موت آ گئی ہے۔ اچھا، یہ سارے حقائق دنیا میں ہیں اور ہم محل میں رہتے ہیں، ہمیں کوئی خبر اس کی نہیں ہے۔ یہیں سے گوتم بدھ نے کہا ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ، ہمارا راستہ جدا، تمہارا راستہ جدا، تم چلے جاؤ واپس، ہم نے ابھی اپنے محل کو واپس نہیں لوٹنا۔ اور گوتم بدھ چلا جنگل میں گیان حاصل کرنے کے لیے چلا گیا۔ وہاں اس نے میڈیٹیشن کے چلے کاٹے، میڈیٹیشن کرتے کرتے وہ کسی عالم نور تک جا پہنچا، جسے کہتے ہیں نروانے تک گیا ہے، حقائق کی تلاش میں کہ اگر دنیا میں یہ مشکلات ہیں تو ان مشکلات سے چھٹکارے کا راستہ کیا ہے۔ کا راستہ یہ ہے کہ خواہشات کو چھوڑ دو اور عالم نور کی تلاش کرو، اس نور کو پانے کی کوشش کرو جس نور سے کائنات چل رہی ہے۔ اب یہ سدھارتھا گوتم بدھ نہ کوئی دیندار آدمی ہے کہ پیچھے اس کا بیسک میں کوئی تعلق ہو ابراہیمی ادیان سے، یہودیوں، عیسائیوں، مسلمانوں سے، کچھ بھی نہیں ہے، بہت پہلے، اسلام سے بہت پہلے یہ، مگر ایک آزاد منش اور آزاد فطرت انسان ہونے کے ناطے سے جستجو حقیقت میں نکل پڑا اور نور تک پہنچا، گیان حاصل ہوا اسے۔ بس حق و حقیقت کی جستجو انسان کی فطرت میں ہے، چاہے انسان دیندار ہو چاہے دیندار نہ ہو، نور تک پہنچا، نیروانہ تک پہنچا، عالم نور تک پہنچا ہے۔ آگے اس کا خدائی کا دعویٰ نہیں کہ میں نے خدا کو پا لیا، لیکن آگے جو ان کے مختلف شرح کرنے والے ہیں افکار کی، بعض لوگ مانتے ہیں کہ وہ نور حقیقی تک جا پہنچا۔ اس کا جو تصور ہے نور سے کہ انسان اس عالم ظلمت سے ایک دفعہ بالکل جدا ہو جاتا ہے، اور اسپرچویلٹی میں نہ اس نے کوئی آسمانوں پہ نور دیکھ لیا، باطنی وہ جو حضوری اور شہودی علم ہے، کشف کا، عرفان کا، اسی سے پھر آگے مختلف جوگ کے سلسلے ان کے شروع ہوتے ہیں، جوگیوں کے، اور اکثر ہمارے صوفی اس جوگ سے متاثر ہیں، اسلامی عرفان سے متاثر نہیں ہیں۔ ہمارے اکثر صوفیہ جوگی پونے سے متاثر ہیں، جو انڈیا میں جوگ پونا تھا۔ بہرحال ایک عالم نور تک پہنچا ہے، اسے کہتے ہیں نیروانہ۔ بدھ متوں کے
تصور میں حقیقت عالم نیروانا ہے، نیروانا یعنی عالم نور۔ اب اس عالم نور کے آگے حقائق کیا ہیں یہ جدا بات ہے، لیکن کچھ نورانی سلسلہ ہے انسان کی اسپرچل جرنی میں۔ میٹیریل جرنی میں تو سب ظلمت ہے، سب حجاب غفلت ہے، لیکن اسپرچویلٹی میں آگے نور کا تصور ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ حقائق اس مادی دنیا کے پیچھے ہیں، کہ جن حقائق کی جستجو انسان اپنی روحانی سفر میں کرتا ہے، سیر و سلوک میں کرتا ہے، اسپرچویلٹی میں کرتا ہے۔ بس پہلی بات کہ انسان خالق کی جستجو میں نکلتا ہے عاقل ہونے کی بنا پر۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیات میں بیشتر اولو الالباب کی بات کی ہے، کہ زمین و آسمان کی خلقت میں اور دن رات کے بدلنے میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ عقل انسان کی بیدار ہو تو ضرور خالق کی کھوج میں عقل نکلنے کو وادار کرتی ہے انسان کو۔ ایک اور آیت مجیدہ میں قرآن مجید میں خداوند عالم فرماتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، اس جہان میں ہم انہیں نشانیاں دکھائیں گے انسانوں کو، وفی انفسہم، اور ان کی جانوں میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ واضح ہو جائے کہ ان کا خالق ہی حق و حقیقت ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کون سا انسان مخلوقات کو آیت کے طور پہ دیکھتا ہے؟ مخلوقات کو آیت کے طور پہ کتنے لوگ دیکھتے ہیں؟ عقل مند یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خطبہ ہے چیونٹیوں کے بارے میں، اس میں اگر انشاءاللہ آپ جا کے مراجعہ کریں گے تو اس میں مولا کا فرمانا ہے کہ اگر تم لوگ فکر کرو تو ہدایت پا جاؤ، غور و فکر کرو تو غور و فکر کرنے سے ہدایت کا راستہ خود بخود روشن ہو جاتا ہے۔ کہ جتنی اس کائنات میں نشانیاں ہیں، کیا ان میں آپ کو قدرت کے آثار نظر نہیں آتے؟ حکمت کے آثار نظر نہیں آتے؟ حکمت کی ایک نشانی، حکمت الہیہ کی موجودات کی مقصدیت ہے۔ مقصدیت یعنی ہر زندہ موجود کسی نہ کسی مقصد کے پیچھے ہے۔ خاص موسم بہار میں آپ کو باغوں میں بلبل نظر آتی ہے تو بہار سے پہلے کیوں نہیں نظر آئی؟ اب کیوں ظاہر ہو گئی ہے؟ یا سمندری زندگی میں بہت سی ایسی مچھلیاں ہیں کہ جو انڈے دینے کے لیے ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر کے ایک اپنا سمندری علاقہ چھوڑ کے دوسرے علاقوں میں چلی جاتی ہیں، مقصد ہے۔ یا بہت سے کچھوے، مگرمچھ جب انڈے دینے کا ان کا مادہ جانور کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ ساحل سمندر پہ انڈے دے کر ریتوں میں چھپا جاتے ہیں۔ کیا مقصد ہے؟ جب مقصد نظر آتا ہے موجودات کی زندگی میں تو مطلب ہے یہ مقصد اندھے مادے کی تخلیق نہیں ہے، میٹیریل ورلڈ کا یہ نچوڑ نہیں ہے۔ موجودات کی زندگی میں مقصدیت کا پایا جانا یہ نشانی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی پری پلاننگ ہے، کوئی حکمت ہے۔ اگر مرغی کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے تو وہ اپنی خوراک تلاش کرنے کے لیے زمین پہ چونچ کیوں مارتا ہے؟ دودھ پینے والے حیوانات کے بچے جیسے پیدا ہوتے ہیں تو کھڑے ہوتے ہی دودھ کی تلاش میں منہ ہلاتے ہیں۔ یہ شعور کس نے دیا ہے؟ میٹر میں تو شعور نہیں ہے، میٹر میں شعور نہیں ہے۔ دوسری نشانی حکمت خدا کی، زندہ موجودات کا شعور۔ کیوں نہیں ہے میٹر میں شعور؟ اگر میٹر میں شعور ہوتا تو ہر جگہ شعور نظر آتا۔ میٹر تو پتھر بھی میٹر ہے، درخت بھی میٹر ہے، پانی بھی میٹر ہے۔ اگر ہر جگہ شعور ہوتا تو پانی آپ کو روک لیتا کہیں پر کہ مجھے ہاتھ نہیں لگاؤ۔
جاتے جاتے پتھر اگر آپ کی ٹھوکر میں کہیں آتا تو بلاتا آپ کو، کیوں مجھے مارے جا رہے ہو؟ بس اگر میٹیریل ورلڈ میں کچھ زندہ چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں جن میں سینس پائے جاتے ہیں، شعور پائے جاتے ہیں، تو یہ ایک دوسری نشانی ہے حکمت الہی کی، کہ اگر مادی موجودات میں شعور آ رہا ہے تو ضرور ان مادی موجودات کے پیچھے ایسی طاقت ہے جو انہیں شعور دے رہی ہے۔ اگر مادی دنیا کے پیچھے وہ طاقت نہ ہوتی جو انہیں شعور دے رہی ہے تو ساری مادی موجودات ایک جیسی بے شعوری ہوتی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ مادے میں زندہ موجودات کا شعور رکھنا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ کوئی حکیم ذات ہے۔ اگر نشانیاں ملتی ہیں کہ کوئی حکیم ذات ہے تو عقل کہتی ہے جاؤ نکلو اس حکیم ذات کو پہچانو۔ بس خالق کی پہچان انسانی عقل کا تقاضا ہے، اور جس انسان کی عقل خالق کی پہچان کو نہیں نکلتی، یعنی اس انسان نے اپنی عقل کو درست استعمال ہی نہیں کیا۔ دوسرا نقطہ ہے نعمتوں میں غور و فکر کرنے سے انسان کی فطرت شکر گزاری کا جذبہ رکھتی ہے۔ کہ میٹیریل ورلڈ میں ہمیشہ ہم نعمتیں استعمال کر رہے ہیں۔ نعمت کسے کہتے ہیں؟ نعمت ہر وہ چیز کہ جو زندہ موجودات کی بقا کا سبب ہو۔ نعمت ہر وہ چیز کہ جو زندہ موجودات کی زندگی باقی رکھنے میں مددگار ہو۔ انسان نعمات میں گھرا ہوا ہے، اپنے وجود میں نعمتیں دیکھ رہا ہے، اس کائنات میں نعمتیں دیکھ رہا ہے، تو اگر انسان نعمتوں میں غور و فکر کرے، سوچے، تو اسے عقل مجبور کرتی ہے کہ کوئی نعمت عطا کرنے والا ہے جس کا شکر ادا کرنا بنتا ہے۔ اگر آپ اپنی عام زندگی میں دیکھ لیں، کبھی مشکل میں آپ گھرے کھڑے ہوں، کبھی بہت ہی سخت حالات میں قرضہ ورزہ چاہیے ہو اور کہیں پر رسوائی کا خطرہ ہو، اور کوئی شخص آپ کو آ کر وہ اماؤنٹ دے دیتا ہے کہ آپ اپنا قرضہ چکا لیں، آپ اپنی عزت بچا لیں، تو تہ دل سے شکریہ نکلے گا نا۔ اور اگر کوئی مریض پڑا ہے آپریشن تھیٹر میں، سخت خون کی طلب ہو رہی ہے، گروپ نہیں مل رہا، اور کہیں سے کوئی غیبی فرشتہ شکل میں ایک انسان آتا ہے احسان کرنے کے لیے کہ ہمارا گروپ آپ کے ساتھ میچ کرتا ہے، ہم آپ کو خون دیتے ہیں، خون دے کر آپ کی پوری زندگی بچا لیتے ہیں، نہیں شکریہ نہیں نکلتا دل سے؟ عقل مند انسان جس کی فطرت انسانی بیدار ہو، وہ کہتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ احسان کر رہا ہے اس کا شکریہ بنتا ہے۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ایسی ذات نہ ہو کہ جو آپ کی ہر طرح کی ضرورت کو پوری کرنے والی نہیں ہو۔ ضروریات پوری ہو رہی ہیں، سانس لینے کے لیے آکسیجن مل رہے، پیاس مٹھانے کے لیے ہر وقت پانی فراہم ہے۔ کہ مولا امیر اسلام فرماتے ہیں الذی نشر الریاح برحمتہ، خدا کو پہچاننا ہے کون ہے؟ خدا وہ ہے کہ جس نے اپنی رحمت کے ذریعے تمہاری زندگی کی بقا کے لیے ہوائیں چلائیں۔ تو بس جو ذات انسانی زندگی کی بقا کی شرائط فراہم کر رہی ہے، لحظہ بلحظہ نعمت عطا کر رہی ہے، انسان فطرتاً چاہتا ہے کہ اسے پہچانے کہ اس کا شکریہ ادا کر سکوں میں۔ ناشکر انسان اس کی تلاش میں نہیں جاتے، کفران نعمت کرنے والے اس کی تلاش میں نہیں جاتے، مگر جنہیں جج ہو کہ کچھ نعمت مل رہی ہے، ہمارا وجود باقی ہے، تو جو نعمتیں فراہم کر رہا ہے اس کا شکر بنتا ہے۔ تیسرا، اب یہ ہمارا تیسرا نکات ہو جائے گا مذہبی تعلیمات سے۔ تیسرا نقطہ مذہبی تعلیمات سے کیسے ہوگا؟ کہ انبیاء نے حکم دیا ہے خالق کی عبادت کرو، خالق کی عبادت کا حکم انبیاء نے دیا۔ جس کی عبادت واجب ہے اس کی معرفت ضروری ہے۔
جس کی عبادت واجب ہے اس کی معرفت ضروری ہے۔ اس بیچ میں آپ کو ایک واقعہ میں سنا دوں کہ ہم عبادت کا کنسپٹ تب بنائیں گے جب ہمارا کوئی خالق پہلے ثابت ہو جائے۔ اصول کافی میں پہلی جلد میں ایک چیپٹر ہے باب التوحید کا، اس باب التوحید میں جا کر آپ امام صادق علیہ السلام کے مناظرے دیکھ سکتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں دو ایتھیسٹ موجود ہیں، ابن مقفع اور ابن ابی الاوجا۔ یہ دو ایتھیسٹ مکے میں کھڑے ہیں خانہ کعبہ کے قریب اور دیکھ رہے ہیں حاجی طواف کعبہ میں مصروف ہیں، دونوں کھڑے ہنس رہے ہیں کہ کتنے بے وقوف لوگ ہیں، کس کو گھر میں اس میں ڈھونڈنے آئے ہیں، اس کعبے میں تو کہیں خدا نظر نہیں آتا، کس کے لیے یہ چکر لگا رہے ہیں۔ ابن مقفع کہتا ہے یہ سارے حیوانات کی طرح ہیں، یہ بھیڑ بکریوں کی طرح چکر کاٹ رہے ہیں، لیکن ان کے بیچ میں ایک بہت ہی باشرف انسان موجود ہے، اس عظیم ہستی کو چھوڑ کے باقی سارے حیوان ہیں۔ مگر ابن مقفع کا دوست ابن ابی الاوجا کہتا ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ تم کہہ رہے ہو سارے حیوان ہیں سوائے ایک عظیم بزرگ ہستی کے؟ ابن مقفع کہتا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں وہ بزرگ ہستی ہے کیونکہ اس کا سینہ علم و معرفت سے ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، اس جیسی کوئی شخصیت نہیں ہے کائنات میں۔ ابن ابی الاوجا کہتے ہیں اچھا یہ بات ہے، چلو میں اپنے آپ کو جا کے آزماتا ہوں، اس شخص سے جا کر کچھ سوالات کرتا ہوں۔ ابن مقفع کہتا ہے کہ نہیں جائے گا تو تجھے اپنے عقیدے سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ ابن ابی الاوجا تھوڑا سا اور تشویش میں پڑا کہ واقعی ایسی شخصیت تو مجھے جاننا ہی چاہیے، اور گیا امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں، وہاں بیٹھا رہا کچھ دیر۔ جب امام کے سارے صحابی وہاں سے اٹھ گئے تو امام نے اسے مخاطب کیا کہ تو عبادت کرنے والوں کا مذاق اڑا رہا تھا، اگر حقیقت ایسے ہے جیسے تو سمجھ رہا ہے تو مرنے کے بعد تو ہم ایک جیسے ہو جائیں گے، عبادت ہم نے کی مر گئے، عبادت تم نے نہ کی مر گئے، مٹی ہو گئے برابر۔ لیکن ابن ابی الاوجا اگر حقیقت اس طرح سے ہوئی جس طرح ہم ماننے والے ہیں تو نقصان کا کون آمنا سامنا کرے گا؟ عبادت کرنے والے نقصان اٹھائیں گے یا انکار کرنے والے نقصان اٹھائیں گے؟ ابن ابی الاوجا چپ ہو گیا۔ آج کے ایتھیسٹ کی سب سے بڑی مار یہ ہے کہ اس سے اگر پوچھے نا کہ جس جہان میں تو تجھے سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ملتا، لیکن اگر مرنے کے بعد اس قفس عنصری سے روح آزاد ہو اور ایک نئے جہان میں جانا پڑے، اس وقت کیا کریں گے؟ وہ جو احتیاطی تدابیر بتائی گئی تھی دنیا میں زندگی جینے کے لیے وہ تو آپ نے اپنائی نہیں، وہاں کیا کریں گے؟ اور اس طرح ایک حدیث ہے مولا کی، فرماتے ہیں کہ اس دنیا سے نکل کر دوسرے جہان میں جانا اسی طرح سے ہوگا جس طرح ایک بچہ شکم مادر سے دنیا میں آتا ہے۔ اب جو بچے جنین مادر میں تھے، شکم مادر میں تھے، ان سے آپ کہیں باہر ایک بڑی دنیا ہے، باہر کوئی چاند ستارے ہیں، باہر ہوائیں چلتی ہیں، باہر سمندر ہیں، باہر درخت ہیں، تو انہیں کیا ادراک ہے؟ ان کے پاس وہ ایبلٹی ہی نہیں ہے باہر کو جج کرنے کے لیے۔ اسی طرح جو لوگ عقل استعمال نہیں کرتے اور صرف میٹر میں زوم کیے ہوئے ہیں، ان کی عقل یہ درک نہیں کر سکتی کہ اس جہان سے نکل کے جائیں گے تو آگے کوئی بہت وسیع جہان آخرت ہوگا۔ لیکن اگر جہان آخرت میں یہ پہنچ جائیں تو ان کا آخرت میں خسارہ بڑا سنگین ہوگا۔ اسی لیے ایک ہمارے پاس پوائنٹ ہے جو پیچھے میں نے ایک سیشن میں اشارہ کیا تھا کہ عقل کہتی ہے، عقل کا حکم ہے ابدی عذاب سے بچنے کے لیے خالق کی معرفت حاصل کرو۔ لیکن اگر خالق کو نہیں پہچانا، اس کے قانون کو نہیں مانا، تو پھر آخرت کی زندگی مشکل میں پڑ جائے گی۔
اور وہ زندگی نہ ختم ہونے والی ہے نا، آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی ہے. وہ میٹر نہیں ہے کہ میٹر کو دوبارہ فرسودگی ہو، نقصان ہو، فنا ہو. میٹر میں آپ تبدیلی دیکھتے ہیں، میٹر میں آپ چینجنگ دیکھتے ہیں، لیکن جب عالم روحانیت میں جائیں گے آخرت میں تو وہاں پہ مادہ نہیں ہے. وہاں پہ حقائق عالم اس سے زیادہ شفاف و واضح و اشکار ہوں گے، جہاں پہ صرف بقا اور جاودانگی ہے، فنا کا تصور وہاں پہ نہیں ہے. اور جب ہمیشہ کی زندگی ہے، اور جو غیر صالح لوگ ہوں گے، کفار ہوں یا غیر صالح نام کے مسلمان ہوں، بے تربیت اور بے تہذیب لوگ جب آخرت میں جائیں گے اور وہاں عذاب میں ایسے پھنسیں گے کہ لا یموت فیہا ولا یحیا، سوچ رہے ہوں گے کہ مر جائیں اور جان چھوٹ جائے، مریں گے بھی نہیں، کہ جلدیں جلا دی جائیں گی اور پھر نئی پیدا ہو جائیں گی. اب یہاں پہ پھر ایتھیسٹ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسا خدا ہے جس کو نہ پہچانیں اور جس کی عبادت نہ کریں اور وہ پھر کہے کہ میں غصے میں آ گیا ہوں، میں نے تمہیں جلانا ہے. یہ کیسا خدا ہے؟ یعنی ایتھیسٹ اس خدا کو اپنے جیسا مان رہے، ایتھیسٹ خدا کو ایک انسان جیسا مان رہے. اس حقیقت کو سمجھنے تھے، اس سے ایتھیسٹ قاصر ہے، اس کی عقل کوتا ہے کہ وہ خالق جو انسان کو عذاب دے گا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ خالق نے خود ڈائریکٹ عذاب دینا ہے. یہ انسان اپنے کیے عمل سے اس قابل ہو جائے گا کہ خود عذاب کا راستہ طے کیے جا رہا ہے. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. یہ دنیا ایسی ہے کہ جہاں پہ ہم نے خود کو جس راستے پہ ڈالنا ہے اسی راستے کو طے کرتے نتیجہ تک جانا ہے. یعنی گویا کہ آپ یوں سمجھیں کہ جب خالق کے دو عالم کی طرف سے یہ کچھ آیات عذاب بتائے گی قرآن مجید میں کہ جہنم میں یوں ہوگا، جہنم میں سزا ہوگی، آگ کے شعلے بھڑکیں گے، صرف سمجھانے کے لیے ایک مثال کہ ایک شخص ہے کہ جس کو خطرہ عارض ہے، اتنا وہ سگریٹ پیتا ہے، تمباکو استعمال کرتا ہے، خطرہ عارض ہے کہ اس کے منہ کا کینسر ہو جائے. ڈاکٹر منع کر رہے کہ اس سے باز آ جاؤ، نقصان میں پڑ جاؤ گے، باز آ جاؤ کینسر سے اگر بچنا ہے تو، لیکن وہ نہیں باز آتا. تو ڈاکٹر نے صرف اسے آ کر بتایا ہے کہ جو تم کام کر رہے ہو اس کا رزلٹ یہ نکلنے والا ہے، اور اگر سگریٹ نوشی کرنے والے کو سگریٹ نوشی اور تمباکو نوشی کے بعد منہ کا کینسر ہو جائے، ڈاکٹر نے کیا کینسر، ڈاکٹر نے ہدایت کی ہے، ایک ایسا نتیجہ اور رزلٹ بتایا جو اس سگریٹ نوشی کرنے والے کو پتا نہیں تھا، اس کے خیال میں نہیں تھا. اسی طرح رب العالمین جب فرماتا ہے کہ عذاب جہنم ہوگا، شعلے بھڑکیں گے، تو اللہ تعالیٰ ایک ایسے نتیجے سے آگاہ فرما رہا ہے کہ جو انسان کے شعور میں نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کسی سے جیلسی نہیں ہے کہ جو میری عبادت نہیں کرتا میں جلا ڈالوں گا. عبادت خدا کی کنسپٹ وہ نہیں کہ بس ہم نے جھکنا ہے، بس ہم نے نمازیں پڑھنی ہے، بس روزہ رکھنا ہے. عبادت یعنی ایک قانون ہے، خدا کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، ایسا قانون کہ جس میں ہم نے اپنی انسانیت کو سیکیور کرنا ہے اور ہلاکت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، تاکہ وہ نتیجہ آخرت میں بھیانک نہ ہو، عذاب دہ نہ ہو. بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ان نکات کی بنا پہ واجب ہے. اب دیکھتے ہیں دوسرا پوائنٹ کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کتنی طرح سے ہمیں حاصل ہو سکتی ہے. خالق کی معرفت کتنی طرح سے ہے؟ آیت اللہ مصباح کی جن کی ہم کتاب کے مطابق لے کے چل رہے ہیں، فرماتے ہیں معرفت الہی دو طرح کی ہے. ایک معرفت حضوری ہے اور دوسری معرفت حصولی ہے. حضوری معرفت میں عرفاء کا کام ہے مانوی سفر اور سیر و سلوک کرتے ہیں.
لیکن حصولی معرفت میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے اس کی صفات کو پہچانا جاتا ہے. اور دلیل کے ذریعے اس کا وجود ثابت کرتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے ایک حضوری اور ایک ہے حصولی. حضوری معرفت اسپرچل جرنی ہے، جس طرح میں نے آپ کو بودھا کی مثال دی، گوتم بدھ کی، کہ یہاں پر ہم نے میڈیٹیشن سے مدد لینی ہے. میڈیٹیشن کے ذریعے سے میٹر سے اپنے آپ کو ہٹا کر اپنے باطن میں روحانی نور کو وسیلہ بنا کر آگے جانا ہے. لیکن حضوری معرفت ہر ایک کا کام نہیں ہے. حضوری معرفت کے لیے ایسے عرفاء ضروری ہوتے ہیں کہ جن کے پاس پہلے بیس اپنی معرفت کی مضبوط ہو، جن کی حاصل شدہ معرفت آرگیومنٹ کی معرفت بہت ہی مضبوط ہو، وہ جا سکتا ہے حضوری کے لیے. ورنہ حضوری معرفت میں بغیر مقدمات طے کیے جانا گمراہی کا سبب ہو سکتا ہے. اسی لیے زیادہ توجہ علم کلام میں دلائل پہ دی جاتی ہے. دلائل کے ذریعے سے حصولی معرفت حاصل کرنا. دلیل قائم کریں گے، اس دلیل کے نتیجے میں ہم کسی خالق کی صفات و کمالات کو پہچانیں گے. اور یہ دلائل ہمارے پاس پھر مختلف ہیں. لاجیکل آرگومنٹس کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم نے ثابت کرنا ہے. آگے انشاءاللہ اس کتاب میں انہی دلائل کی جانب جائیں گے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنی ہے اپنے دلائل کے ذریعے، اس کی صفات کو پہچاننا ہے. اور ایز اے خالق، ابھی ہم نہیں کہتے کہ ہم اللہ کو ہی ہم کہیں گے، ایک خالق، ایک کریٹر، کہ جس کو آج بھی ایتھیسٹ بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ بگ بینگ سے پہلے ایک نیسیسری بینگ ہے، نتھنگ سے بینگ نہیں ہو سکتا. وہ جو نیسیسری بینگ ہے اسی کو ہم فلسفے میں بولتے ہیں واجب الوجود، جس کا وجود پہلے سے ضروری ہے، جس کا پہلے ہونا ازل سے ضروری ہے، جس کے بارے میں مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ کائنات کا حادث ہونا، موجودات کا حدوث خالق کے وجود کی دلیل ہے. اب وہ خالق کی جو موجودات کا پیدا کرنے والا ہے، جو موجودات کو وجود عطا کرنے والا ہے، وہ خالق مختلف زبانوں میں مختلف نام سے جانا جاتا ہے. ہندو اپنی سنسکرت کے اعتبار سے بھگوان کہے گا، مسلم اپنی عربک کے اعتبار سے اللہ کہتا ہے، جوش اپنی عبری زبان کے اعتبار سے اسے یہوہ بولتے ہیں. نام مختلف ہیں. اور یہ ایک اعتراض ہے ایتھیسٹوں کا کہ اگر کوئی خالق ہے، کوئی نیسیسری بینگ ہے، تو آپ کو کیا معلوم وہ بھگوان ہے یا وہ اللہ ہے یا وہ یہوہ ہے؟ سمپل سے اس کا جواب ہے، آپ کے سامنے پیاس بجھانے کا ایک میٹر ہے، مٹیریل چیز ہے، جسے آپ اردو میں کہتے ہیں پانی، انگلش میں بولتے ہیں واٹر، عربک میں بولتے ہیں ماء. اب ایتھیسٹ کو کیا حق ہے وہ آ کر کہے جی جس مادے سے آپ نے پیاس بجھانی ہے وہ واٹر ہے یا ماء ہے یا وہ پانی ہے؟ بھی ایک حقیقت ہے، پیاس بجھانے کا وسیلہ ہے، مختلف زبانوں میں اس کے مختلف نام ہیں. اسی طرح اس جہان کے پیچھے ایک کریٹر ہے، ایک خالق حکیم ہے، اس کے مختلف نام ہیں مختلف زبانوں میں. بس یہ کوئی اتنا لاجیکل اعتراض نہیں ہے کہ اگر کوئی خالق ہو تو وہ کون ہے، وہ بھگوان ہے یا وہ اللہ ہے. نہیں، ایک خالق باقدرت ہے جس کا تعلق عالم غیب سے ہے اور عالم مادہ کا وہ کریٹر ہے. اسے ہم اسلامی عربی زبان میں اللہ بولتے ہیں، جو ہر کمال کا رکھنے والا ہے. جی آپ بولیں سوال. خدا کیوں چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں؟ اس کی محبت میں یا اپنی عذاب سے بچنے کے لیے اس کی عبادت کریں؟ شاباش، اچھا سوال ہے. اللہ تعالیٰ کیوں چاہتا ہے میری عبادت کرو؟ یعنی نعوذ باللہ ہم جب اللہ کے سامنے جھکیں گے بڑا خوش ہوگا کہ میں ایک بڑا بادشاہ ہوں، سارے میرے سامنے جھک رہے ہیں، ادب کر رہے ہیں، تعظیم کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں ہے. وہ نیسیسری بینگ
کہ جو واجب الوجود ہے، آگے بات کریں گے، اسے ہم سے کوئی لالچ نہیں ہے۔ یہ ایتھیسٹوں کا ایک اور اعتراض ہے کہ اس خالق نے کہکشاؤں کے سمندر بنا دیے، ٹریلین ستارے اور سیارے بنا دیے، کتنی زندہ موجودات بنائیں، اس خالق کی ساری توجہ اس انسان بھی کیوں گئی کہ آدم کے بچے تو مجھے جھک؟ اس انسان میں کیا کون سی اتنی کوالٹی ہے جسے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے خدا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان سے عبادت مانگی ہے، مگر نہ اس لیے کہ مجھے جھک اور میں بڑا پھر افتخار محسوس کروں۔ یعنی اللہ کے ساتھ عبادت کا ایک ناطہ ہے کہ جس عبادت کے ناطے سے ہم نے اپنی اسپرچویلٹی کو مضبوط کرنا ہے۔ وہ جو کہا نا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، چونکہ آپ کے پاس روح ہے، اس روح کو کنیکٹ چاہیے عالم غیب کے ساتھ، عبادت وسیلہ ہے اس کنیکشن کا، اور اس کنیکشن کے ذریعے سے ہم نے وہاں پر اسپرچولی طاقت لینی ہے، مانوی طاقت لینی ہے، اور جتنی اسپرچولیٹی میں طاقت ملتی ہے اتنا کردار بہتر بنتا ہے، کہ جو آگے معرفت الہی کے پھر اثرات ہیں کہ جب انسان خدا کی معرفت لیتا ہوا قریب جاتا ہے خدا کی عبادت کرتے ہوئے، ایمان اس کی ذات پہ بن جاتا ہے، اس کی ذات پہ بھروسہ بن جاتا ہے، تو ایسا انسان کبھی نا امید نہیں ہوتا زندگی میں، ناکامی اس کے تصور میں نہیں آتی کہ ہم کہیں پہ ناکام ہو جائیں گے، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، یہ صاحبان ایمان کامیاب ہوتے ہیں، شیطانی طاقتوں سے طوفانوں کی طرح ٹکرا جاتے ہیں مومنون، بڑے بڑے دنیاوی نقصان اٹھا لیں گے لیکن ان کے ارادے پست نہیں ہوتے، حوصلے پست نہیں ہوتے، چونکہ مومنین ہیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنُونَ، اگر تم ایمان والے ہو تو ہمیشہ سربلند رہو گے، ہمیشہ کامیاب رہو گے۔ یہ معرفت الہی کے پھر نتائج ہیں آگے، کہ انشاءاللہ آگے یہ بات جاری رہے گی۔ آج کے لیے اتنا کافی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ایک تو ہم عاقل ہیں، ریشنل بینگ ہیں، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو پیدا کرنے والا ہے تو اسے کھوج لگاؤ کون ہے وہ۔ دوسرا، ہم ہر وقت اس کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، اس کی نعمات ہماری بقا کا سبب ہیں، تو جب نعمتیں استعمال کر رہے ہیں تو فطرت بولتی ہے کہ شکریہ ادا کرو اور کھوج لگو وہ کون ہے جو تمہیں نعمتیں دے رہا ہے۔ تیسرا، انبیاء نے حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، تو جس کی عبادت کو جھکنا ہے وہ کون ہے، اس کی معرفت حاصل کرو۔ اور چوتھا پوائنٹ کہ اگر اللہ کی معرفت حاصل نہیں کرتے، من مانی کی زندگی جیتے ہیں، اس کے رولز کو فالو نہیں کرتے، اپنی زندگی خراب کریں گے جس کا نتیجہ آخرت میں بھیانک ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری معرفت یوں نہیں چاہیے کہ اسے ضرورت ہے، اس نے کہا مجھے پہچانو تاکہ خود آپ لوگ طاقتور ہو جاؤ، خود سٹرانگ ہو جاؤ، خود بہتر ہو جاؤ، بہبود کی جانب جاؤ۔ پر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔